بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو باتیں صحابہ کرام سے اکثر کیا کرتے تھے، ان میں ایک بات یہ بھی تھی کہ تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ پھر جو چاہتا اپنا خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتا۔ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات میرے پاس دو آنے والے آئے اور انہوں نے مجھے اٹھایا اور کہا کہ میرے ساتھ چلو۔ میں ان کے ساتھ چل دیا۔ پھر میں اور وہ ایک لیٹے ہوئے شخص کے پاس آئے جس کے پاس ایک دوسرا شخص پتھر لیے کھڑا تھا۔ وہ اس کے سر پر پتھر پھینک کر مارتا تو اس کا سر اس سے پھٹ جاتا، پھر لڑک کر دور چلا جاتا، لیکن وہ شخص پتھر کے پیچھے جاتا اور اسے اٹھا لاتا اور اس لیٹے ہوئے شخص تک پہنچنے سے پہلے ہی اس کا سر ٹھیک ہو جاتا جیسا کہ پہلے تھا۔ کھڑا شخص پھر اسی طرح پتھر اس پر مارتا اور وہی صورتیں پیش آتیں جو پہلے پیش آئی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان دونوں سے پوچھا، یہ دونوں کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، انہوں نے مجھ سے کہا کہ آگے بڑھو۔ فرمایا کہ پھر ہم آگے بڑھے اور ایک ایسے شخص کے پاس پہنچے جو پیٹھ کے پل لیٹا ہوا تھا۔ ایک شخص اس کے پاس لوہے کا آنکڑا لیے کھڑا ہے اور وہ اس کے چہرے کی طرف آتا ہے اور اس کے ایک جبڑے کو گدی تک چیرتا اور اس کی ناک کو گدی تک چیرتا اور اس کی آنکھ کو گدی تک چیرتا ہے۔ پھر وہ دوسری جانب جاتا ہے اور ادھر بھی اسی طرح کرتا ہے جس طرح اس نے پہلی جانب کیا تھا۔ وہ بھی دوسری جانب سے فارغ بھی نہ ہوتا تھا کہ پہلی جانب اپنی پہلی صحیح حالت میں لوٹ آتی تھی۔ پھر دوبارہ وہ اسی طرح کرتا جس طرح اس نے پہلی مرتبہ کیا تھا۔ فرمایا کہ میں نے کہا کہ یہ دونوں کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آگے بڑھو۔ چنانچہ ہم آگے بڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ہم آگے بڑھے تو ایک تندور جیسی چیز نظر آئی جس میں سے شور کی آواز آتی تھی۔ جب ہم نے اس میں جھانکا تو اس کے اندر کچھ مرد اور عورتیں تھیں۔ ان کے نیچے سے آگ کی لپیٹ آتی تھی۔ جب آگ انہیں اپنی لپیٹ میں لیتی تو وہ چلانے لگتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ کے ساتھیوں نے کہا کہ چلو آگے چلو۔ فرمایا کہ ہم آگے چل دیے اور ایک نہر پر آئے۔ آپ نے کہا کہ وہ خون کی طرح سرخ تھی اور اس نہر میں ایک شخص تیر رہا تھا اور نہر کے کنارے ایک دوسرا شخص تھا جس نے اپنے پاس بہت سے پتھر جمع کر رکھے تھے۔ تیرنے والا تیرتا ہوا جب اس شخص کے پاس پہنچتا جس نے پتھر جمع کر رکھے تھے تو یہ اپنا منہ کھول دیتا اور کنارے والا شخص اس کے منہ میں پتھر ڈال دیتا۔ پھر وہ تیرنے لگتا اور پھر اس کے پاس لوٹ کر آتا اور جب بھی اس کے پاس آتا تو وہ اپنا منہ پھیلا دیتا اور یہ اس کے منہ میں پتھر ڈال دیتا۔ فرمایا کہ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہ انہوں نے کہا کہ آگے چلو۔ کہ پھر ہم آگے بڑھے اور ایک نہایت بدصورت آدمی کے پاس پہنچے۔ جتنے بدصورت تم نے دیکھے ہوں گے ان میں سب سے زیادہ بدصورت۔ اس کے پاس آگ جل رہی تھی اور وہ اسے جلا رہا تھا اور اس کے ارد گرد دوڑتا تھا۔ فرمایا کہ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے مجھ سے کہا کہ چلو چلو۔ ہم آگے بڑھے اور ایسے باغ میں پہنچے جو ہرا بھرا تھا اور اس میں موسم بہار کے سب پھول تھے۔ اس باغ کے درمیان میں ایک بہت لمبا شخص تھا، اتنا لمبا کہ میرے لیے اس کا سر دیکھنا مشکل تھا کہ وہ آسمان سے باتیں کرتا تھا، اور اس شخص کے چاروں طرف بہت سے بچے تھے، اتنے کبھی نہ دیکھے تھے۔ کہ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ انہوں نے مجھ سے کہا کہ چلو۔ میں نے اتنا بڑا اور اتنا خوبصورت باغ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان دونوں نے کہا کہ ان پر چڑھیے۔ ہم اس پر چڑھے تو ایک ایسا شہر دکھائی دیا جو اس طرح بنا تھا کہ اس کی ایک اینٹ سونے کی تھی اور ایک اینٹ چاندی کی۔ ہم شہر کے دروازے پر آئے تو ہم نے اسے کھلوایا، وہ ہمارے لیے کھولا گیا اور ہم اس میں داخل ہوئے۔ ہم نے ایسے لوگوں سے ملاقات کی جن کے جسم کا نصف حصہ نہایت خوبصورت تھا اور دوسرا حصہ نہایت بدصورت تھا۔ فرمایا کہ ان دونوں ساتھیوں نے ان لوگوں سے کہا کہ جاؤ اور اس نہر میں کود جاؤ۔ ایک نہر سامنے بہہ رہی تھی، اس کا پانی انتہائی سفید تھا۔ وہ لوگ گئے اور اس میں کود گئے۔
پھر ہمارے پاس لوٹ کر آئے تو ان کا پہلا عیب جا چکا تھا اور اب وہ نہایت خوبصورت ہو گئے تھے۔ فرمایا کہ ان دونوں نے کہا کہ یہ جنت عدن ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منزل ہے۔ فرمایا کہ میری نظر اوپر کی طرف اٹھی تو سفید بادل کی طرح ایک محل نظر آیا کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منزل ہے کہ میں نے ان سے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے، مجھے اس میں داخل ہونے دو۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت تو آپ نہیں جا سکتے لیکن آپ اس میں ضرور جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان سے کہا کہ آج رات میں نے عجیب و غریب چیزیں دیکھیں، یہ چیزیں کیا تھیں جو میں نے دیکھی ہیں؟ فرمایا کہ انہوں نے مجھ سے کہا ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائیں گے۔ پہلا شخص جس کے پاس آپ گئے تھے، جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا، یہ وہ شخص ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور پھر اسے چھوڑ دیتا اور فرض نماز چھوڑ کر سو رہتا ہے۔ اور وہ شخص جس کے پاس آپ گئے تھے، جس کا جبڑا گدی تک اور ناک گدی تک چیری جا رہی تھی، یہ وہ شخص ہے جو صبح اپنے گھر سے نکلتا اور جھوٹ بولتا ہے۔ اور وہ مرد اور عورتیں جو آپ نے دیکھیں، وہ جلنے والے مرد اور عورتیں جو آپ نے دیکھی تھیں، وہ زناہ کار مرد اور عورتیں ہیں۔ وہ شخص جس کے پاس آپ اس حال میں گئے کہ وہ نہر میں تیر رہا ہے اور اس کے منہ میں پتھر ڈالا جاتا ہے، وہ سود خور ہے۔ اور وہ شخص جو کریہ المنظر ہے، وہ جہنم کی آگ بھڑکا رہا ہے اور اس کے گرد دوڑ رہا ہے، اور وہ جہنم کا داروغہ ہے۔ اور وہ لمبا شخص جو باغ میں نظر آیا، وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ جو بچے ان کے گرد نظر آئے، وہ اصل میں وہ بچے ہیں جو بچپن میں ہی فوت ہو گئے۔ اور وہ لوگ جن کا آدھا جسم خوبصورت اور آدھا بدصورت تھا، تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اچھے عمل کے ساتھ برے عمل بھی کیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ معاف کر دیے۔